کوئی بھی عدلیہ کسی بھی جس کے سیلف ریسپیکٹنگ عدلیہ ہو وہ کسی صورت ایک ملٹری جنرل کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتی، اس لیے انہوں نے ہٹانا تھا۔ دوسرا انہوں نے الیکشن کے اندر دھاندلی کرنی تھی جو 2002 میں ہوا، جو لوکل باڈی الیکشن میں ہوا، اس کے لیے بھی آپ کو ایک ایسا چیف جسٹس کے نیچے ایک ایسا الیکشن کمیشن وہ اپوائنٹ کر دیں کیونکہ اس پہ اعتماد ہے، اس پہ بھی نیچے بھی اعتماد ہو جائے گا۔ اگر پرویز مشرف ہٹ جاتے ہیں اور الیکشن ہو جاتا ہے اور فرض کریں آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، فرض کریں، تو یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ایسے آپ چلائیں گے یہ کنٹینیو رہے گی؟ میں بالکل، ہم ٹیررزم کے خلاف تو لڑیں گے لیکن بالکل ایسے نہیں لڑوں گا جو حماقت جنرل مشرف نے کی ہے۔ کیسے لڑیں گے آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جو سوات کے اندر ہو رہا ہے یہ بالکل اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں جب سے پاکستان کا حصہ بنا ہے آہستہ آہستہ انصاف کا نظام ختم ہو گیا۔ دیکھیں نا، پاکستان کی عام آدمی کو تو انصاف ملتا ہی نہیں ہے۔ 1974 سے پہلے سوات اور دیر کے اندر لوگوں کو مکمل انصاف کا نظام تھا، ان کا جو سسٹم تھا وہ بڑا بہترین چل رہا تھا۔ جیسے جیسے ان کو انصاف گیا انہوں نے، اور پہلے شریعہ نظام تھا، وہ شریعہ نظام کے اوپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیسکلی انصاف ملے ان کو۔ اس کی بالکل مختلف وجہ ہے۔ جو لال مسجد کا وہ بالکل مختلف ہے، وہ اس ملک کے اندر روشن خیالی کے نام پہ جو عام ہمارے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فحاشی پھیل رہی ہے۔ جب فحاشی پھیل رہی ہے لوگ بیچارے ٹی وی دیکھتے ہیں، اپنی فیملی ساری اوپر سے خاندان پورا بیٹھ کے دیکھتا ہے، وہ جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں لوگوں کو شرم آتی ہے۔ ہماری کلچر کے خلاف ہے یہ، لوگ اس کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں، دیہاتوں میں کرتے ہیں۔ مجھے پتہ میاں والی میں وہ سارے روشن خیالی کو کہتے ہی فحاشی ہیں اب۔ تو اس کے لیے لوگ، ایک جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کے احساسات کو سامنے رکھتی ہے، اس طرح کے پروگرام اور وہ کرتی ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ بالکل سینسرشپ ڈال دیں، لیکن ہر معاشرہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے کلچر کے مطابق کون سی چیز ہمیں اجازت دینی چاہیے، کون سی نہیں دینی چاہیے۔ یہاں تو بالکل ہی انہوں نے ہندوستان سے جو بھی وہ انڈین کلچر ہے وہ یہاں پاپولر کلچر لا کے، تو اس کا ایک ریئیکشن آ رہا ہے۔ اور ہر ملک کے اندر، یہ ایران کے اندر بالکل ایسا ریئیکشن آیا تھا جب شاہ آف ایران کے زمانے میں جو تہران کی ایلیٹ تھی، جو مغربی ذہنیت کی ایلیٹ تھی، اس نے ایک ایسا کلچر لے آئے تو اس کے ریئیکشن کے اندر وہ بالکل ہی دوسری طرف چلے گئے۔ تو ہمیں ایک تو یہ بنیاد پرستی کو روکنے کے لیے ہمیں لوگوں کے احساس ہونا پڑے گا، لوگوں کے کلچرل سینسٹیوٹیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب ایک پاکستان کی عوام سے اٹھی ہوئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کو وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ امریکن اینٹی اسلامک ایجنڈا یا امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ ابھی یہ سمجھا جاتا ہے، عوام یہ سمجھتی ہے کہ وار آن ٹیرر امریکہ کی وار اگینسٹ اسلام ہے اور یہ مشرف ان کا ایک وائس رائے بیٹھا ہوا ہے جو وہ ایجنڈا امپلیمنٹ کرے، جس کی وجہ سے بھی ریئیکشن آ رہا ہے۔ اور جو قبائلی علاقہ کہ وہ بالکل مختلف اس کی ڈیلنگ، اپنی فوج کو ہٹانا پڑے گا قبائلی علاقے سے، واپس بلانی پڑے گی، اور امریکہ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جب تک آپ ٹائم ٹیبل آف وڈرال نہیں دیتے افغانستان سے نیٹو کی فورسز کا، ان کی جگہ OIC فورسز لے کے آئیں، نیٹو کی فورسز وہاں سے ہٹائیں، نہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جو پشتون لڑ رہے ہیں، یہ طالبان نہیں لڑا، طالبان کے نام پہ پشتون ریزسٹنس ہے۔ یہ انہوں نے ساری اوپر سے لے کے جب جو آئے، سکھوں کے خلاف، مغلوں کے خلاف، انگریز کے خلاف، روسیوں کے خلاف، یہ لوگ ہمیشہ لڑے ہیں۔ جب تک وہاں نیٹو کی فورسز رہیں گی یا امن آ سکتا ہی نہیں ہے۔ ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔